ناظرین، مشرق وسطیٰ کی جنگ پھیل گئی ہے۔ اسرائیل کے جارحانہ عزائم کے خلاف آخرکار امت مسلمہ کو ہوش آ گیا۔ پاکستان اور سعودی عرب بھی کھل کر اسرائیل کے خلاف میدان میں آ گئے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ اور لبنان کے بعد شام پر حملے کرنے شروع کیے تو وہیں امریکہ نے یمن میں حوثیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانا شروع کیا تو پاکستان اور سعودی عرب بھی ایران کے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ پاکستان نے پہل کرتے ہوئے ترکیہ، مصر اور سعودی عرب کے فوجی دستوں کو پاکستان بلا لیا ہے۔ آخر یہ سب اسلامی ملکوں کی فوج پاکستان کیا کرنے آئی ہے؟ پاکستان میں کیا کھچڑی پکنے جا رہی ہے؟ کیا واقعی امت مسلمہ کو اندازہ ہو گیا کہ نیتن یاہو کے گریٹر اسرائیل کی جانب بڑھتے قدم روکنے کا یہ آخری موقع ہے؟ اگر اب صہیونی ریاست کو لگام نہ ڈالی گئی تو پھر وقت گزر جائے گا اور بعد میں ہاتھ ملتے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر بدمست اسرائیلی ہاتھی کو نہ روکا گیا تو آہستہ آہستہ وہ تمام مسلم ملکوں کو خانہ جنگی کا شکار کر دے گا۔ لیکن اب تمام مسلم ملکوں کی فوج پاکستان آ رہی ہے تو کیا یہاں سے اسرائیل پر حملہ کیا جائے گا؟ کیا اسرائیلی فوج پاکستان پر بمباری کرنے کی غلطی کرے گی؟ ان سوالوں پر تفصیلی ڈسکشن آگے چل کر ہوگی۔ ایک اور پیش رفت سے آپ کو آگاہ کریں کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے اسرائیلی دھمکیوں کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے 5 سال بعد عوامی اجتماع سے نہ صرف خطاب کیا بلکہ صہیونی ریاست کو دو ٹوک الفاظ میں للکارا۔ آیت اللہ خامنئی کی خطاب نے صہیونی ریاست کے خلاف لڑنے والی حزب اللہ سمیت تمام مزاحمتی تنظیموں میں نئی روح پھونک دی۔ ایرانی روحانی پیشوا کے خطبہ جمعہ کے بعد پہلے ہی حملے میں 30 صہیونی فوجیوں کو قتل کر دیا گیا۔ مزاحمت کاروں کا حملہ اتنا شدید تھا کہ اسرائیلی کمانڈو یونٹ کو سنبھلنے یا اپنا دفاع کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ جنگجوؤں کے اس حملے میں صہیونی فوج کو اب تک کا سب سے بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ لبنانی تنظیم حزب اللہ کی جانب سے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے گھر پر حملے کی کوشش کی گئی ہے۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو کے گھر پر کیا جانے والا حملہ محض ٹریلر ہے۔ اس نے ابھی حسن نصر اللہ کی شہادت کا بدلہ لینا ہے۔ اس حملے میں کتنا نقصان ہوا اور نیتن یاہو نے کیسے چھپ کر اپنی جان بچائی، یہ بھی ایک دلچسپ داستان ہے جس پر آگے چل کر تفصیلی ڈسکشن کریں گے۔ مزاحمتی تنظیم اور حزب اللہ کے اسرائیل پر کیے گئے حملوں کے بعد تل ابیب میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ 3 روزہ قومی سوگ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، ایران کی جانب سے اسرائیل پر کیے گئے بڑے میزائل حملے کے بعد علاقائی جنگ کے شروع ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ ایرانی میزائل حملے کے بعد اسرائیلی سیاسی اور عسکری حکام بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ تل ابیب کی جانب سے تہران کو جواب دیا جائے گا۔ ایران نے اپنے حملے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اس نے 200 کے قریب بلاسٹک میزائلوں سے اسرائیل پر حملہ کیا تھا۔ یہ 31 جولائی کو تہران میں حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ اور 27 ستمبر کو بیروت کے مضافات میں حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ کو قتل کیے جانے کا بدلہ تھا۔ گزشتہ روز ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے اپنے خطبہ جمعہ میں کہا تھا کہ ایران کی جانب سے کیا جانے والا حملہ صہیونی ریاست کو دی گئی ہلکی ترین سزا تھی۔ دوستو، حزب اللہ کو ایران کی مکمل حمایت حاصل ہے اور وہ خطے میں اس کا اہم اتحادی سمجھا جاتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ ایران نے ایک سنگین غلطی کی ہے اور وہ اس کی قیمت چکائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر ایران کو جواب دینے کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے۔ سابق اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے گزشتہ روز عوامی ریلی سے خطاب میں کہا، نیتن یاہو نے اسرائیلی سالمیت اور سیکیورٹی کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ ایران کی جانب سے اتنی بڑی تعداد میں میزائل داغے جانے کے باوجود ابھی تک ہم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اگر اسی طرح سے ریاست خاموش رہی تو پھر نہ صرف ایران بلکہ دوسرے ملکوں کو بھی اسرائیل پر حملے کی جرت ہوگی۔ ہمیں اس خطرے کو ابتدا میں ہی روکنا ہوگا۔ سابق وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے نیتن یاہو انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ وہ ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنائے۔ مشرق وسطیٰ کے حالات پر نظر رکھنے والے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے ایرانی میزائل حملوں کے جواب میں اسرائیلی روایتی جواب کی بجائے غیر روایتی جواب دے۔ اسرائیل ایران پر کوئی سائبر حملہ کر سکتا ہے یا پیجز دھماکوں کی طرز پر کوئی اور کارروائی کی جا سکتی ہے۔ امریکہ کا خیال ہے کہ اسرائیل ایران کے جوہری تنصیبات یا تیل کے کنووں کو نشانہ بنا کر پابندیوں کی شکار ایرانی معیشت کو مزید مشکلات سے دوچار کرے گا۔ ایران اور اسرائیل کئی دہائیوں تک مسلسل کشیدگی کے بعد اب چھپے ہوئے تصادم نہیں بلکہ ایک کھلی جنگ میں آ گئے ہیں اور یہ تصادم کسی بھی وقت تیسری عالمی جنگ چھڑنے کا باعث بن سکتا ہے۔ دوستو، اسرائیل کی جانب سے جنوبی لبنان میں الزاہیہ کے علاقے میں حزب اللہ کے ایک اور ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ صہیونی فوج کا دعویٰ ہے کہ اس حملے میں حزب اللہ کے اگلی سربراہ ہاشم صفی الدین کو ٹارگٹ کیا گیا لیکن وہ محفوظ رہے۔
حسن نصر اللہ کو بھی اسی علاقے میں بنکر بسٹر میزائلوں کے ذریعے شہید کیا گیا تھا۔ اب یہاں حزب اللہ کی حکمت عملی پر سوال اٹھ رہے ہیں کہ آخر اس کے اگلے چیف بھی اسی علاقے میں کیوں اپنے کمانڈر سے ملاقات کرنے آئے۔ لبنانی میڈیا کا کہنا ہے کہ پیجرز اور واکی ٹاکی دھماکوں کے بعد حزب اللہ نے اپنے جنگجوؤں پر الیکٹرانک یا ڈیجیٹل گیجٹس استعمال کرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب حزب اللہ کے کمانڈرز یا پھر ممکنہ سربراہ انہیں اپنے احکامات آگے پہنچانے کے لیے خود چل کر جانا پڑ رہا ہے، کیونکہ حزب اللہ کو لگتا ہے کہ اس کے استعمال میں موجود مواصلاتی آلات وقت سے پہلے ہی اسرائیل کو معلومات لیک کر دیتے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے ایک طرف لبنان پر جارحیت کی جا رہی ہے تو وہیں دوسری طرف پروپیگنڈا وار بھی۔ صہیونی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ لبنان کے خلاف زمینی آپریشن شروع کرنے کے بعد سے اب تک حزب اللہ کے 250 جنگجوؤں کو ہلاک کیا جا چکا ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا کہ حزب اللہ کے مارے گئے جنگجوؤں میں کئی بٹالین اور کمپنی کمانڈرز بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز پر بھی بمباری کی، جس میں ہونے والے نقصان کی تفصیلات جاری نہیں کی گئی۔ الزاہیہ میں ممکنہ سربراہ ہاشم صفی الدین پر اسرائیلی فوج کی قاتلانہ حملے کے بعد حماس کی جانب سے آپریشن طوفان الاقصی کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ نیتن یاہو کی رہائش گاہ میں خطرے کا سائرن بجا ہے۔ دوستوں، کل ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے 5 سال بعد عوامی اجتماع سے نہ صرف خطاب کیا بلکہ جمعہ کا خطبہ بھی دیا۔ آیت اللہ خامنئی کے خطاب سے لگتا ہے حماس حزب اللہ اور حوثیوں میں نئی انرجی ڈال دی ہے۔ پہلے حزب اللہ نے نیتن یاہو کی رہائش گاہ پر میزائل مارا، اس کے آدھے گھنٹے بعد جنوبی لبنان میں 30 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کی اطلاع آ گئی۔ اسرائیلی فورسز نے صرف 10 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے، جس میں 2 کمانڈرز شامل تھے، جبکہ ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ لبنان میں صہیونی فوج کو حزب اللہ کے ہاتھوں بھاری جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ایرانی نیوز ایجنسی ارنا کے مطابق لبنانی جنگجوؤں نے اسرائیلی فوج پر دعویٰ بولا، حملہ اتنا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ صہیونی کمانڈرز کو مزاحمت یا جوابی فائرنگ کا بھی وقت نہیں ملا۔ حملے میں مارے جانے والے تمام کے تمام اسرائیلی فوج کی اسپیشل یونٹ یعنی کمانڈوز تھے، لیکن حزب اللہ کے جنگجوؤں نے اسرائیلی فوج کا غرور خاک میں ملا دیا۔ یہ اطلاعات بھی ہیں کہ 20 سے زائد صہیونی فوجی زخمی ہوئے ہیں، جن کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ فلسطینی ٹی وی چینل رام اللہ نے بھی ایرانی میڈیا کی خبر کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ حزب اللہ کے حملے میں زخمی ہونے والے صہیونی فوجیوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسپتال لے جایا گیا۔ دوستو، کل سے سوشل میڈیا پر خبریں گرم تھیں کہ پاکستان نے مشرق وسطیٰ کی جنگ میں نہ صرف کودنے کا فیصلہ کر لیا ہے بلکہ ایران کا کھل کر ساتھ دینے کا وعدہ بھی کر لیا۔ اس مقصد کے لیے پاکستان نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو بھی منا لیا۔ اگلے چند روز میں پاکستان اور سعودی عرب کے دستے لبنان اور غزہ جا کر اسرائیل سے دو بدو جنگ کریں گے۔ یہ اطلاع محض سوشل میڈیا پر پھیلائی گئی تھی، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ دراصل پاکستان میں ہونے والی سندھ شیلڈ 2024 مشقوں میں سعودی عرب کی شاہی فضائیہ بھی حصہ لے رہی ہے۔ سعودی فوجی دستہ مشقوں میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچ چکا ہے، تو لگتا ہے کہ سعودی فوجیوں کی آمد کی فوٹیج کو لوگوں نے افواہ سازی کے لیے استعمال کیا۔ سعودی رائل ایئر فورس 6 ٹورنٹو طیاروں کے ساتھ مشق میں شرکت کر رہی ہے۔ رائل فورس کے کمانڈر کو مشق میں استعمال کیے جانے والے ساز و سامان، فضائی، تکنیکی اور معاون عملے کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان، ترکیہ اور مصر کی فورسز سندھ شیلڈ 2024 مشقوں میں حصہ لے رہی ہے۔ دراصل لگتا یہی ہے کہ تمام اسلامی ملکوں کی فوج چونکہ پاکستان میں موجود ہے، اس لیے یہ خبر گھڑی گئی کہ پاکستان القدس فورس کی تشکیل میں مرکزی کردار ادا کر رہا ہے اور اپنے فوجی دستے لبنان اور غزہ بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے۔ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ فی الحال تو پاکستان غزہ اور لبنان کی لڑائی سے دور ہے، لیکن دیکھنا ہوگا کہ آخر کب تک پاکستان خود کو اس جنگ کا حصہ بننے سے روک سکتا ہے۔ لگتا یہی ہے کہ پاکستان کو پہل کرتے ہوئے القدس فورس کا ہیڈ کوارٹرز اپنے ملک میں قائم کرنا چاہیے تاکہ القدس کی حفاظت کی جا سکے۔